حضرت فاطمہ سے شادی 2 ہجری میں ہوئی۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست کی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول فرمایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ حضرت فاطمہ کی شادی مجھ سے کریں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا اور میری زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ اپنے زرہ کو بیچ دو۔ چنانچہ میں نے اپنی زرہ کو 480 درہم میں بیچ کر حق مہر کی رقم کا انتظام کیا۔ ایک روایت میں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حق مہر رکھ لو تو جو ہوگا تو دیکھی جائے گی دے دیں گے۔ آنسل نے فرمایا کہ حق مہر کے لیے پہلے انتظام کرو، اس کا مطلب یہ فوری حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ مجھے لکھ دیتے ہیں کہ اب جب حق مہر عورتیں پہلے مطالبہ کر لیتی ہیں، حالانکہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، مطالبہ کر دیتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے، یہ تو اسی کو دینا چاہیے، اور اس سے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق خلا کے وقت یہ تو ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا طلاق اور خلا سے کوئی تعلق نہیں ہے حق مہر کا۔ بہرحال ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی نے زرہ حضرت عثمان کو بیچی، حضرت عثمان نے زرہ کی قیمت بھی ادا کر دی اور زرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مٹھی بھر بلال کو دیتے ہوئے فرمایا اس سے کچھ خوشبو خرید لاؤ، اور کچھ لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا جہیز تیار کرو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے لیے ایک چارپائی، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ سب تیار کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی سے یہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ رخصتی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جب فاطمہ تمہارے پاس آئیں تو جب تک میں نہ آؤں کوئی بات نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت ام ایمن کے ساتھ آئیں اور گھر کے ایک حصے میں بیٹھ گئیں، میں بھی ایک طرف بیٹھ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے؟ ام ایمن نے کہا کہ آپ کا بھائی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ اندر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے کہا میرے پاس پانی لاؤ۔ وہ اٹھیں اور گھر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس رشتے میں شادی ہو سکتی ہے، اس رشتے میں سگا بھائی نہیں ہے وہ، اور گھر میں رکھے ہوئے ایک پیالے میں پانی لائیں۔ آپ نے اسے لیا اور اس میں کلی کی۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آگے بڑھو، وہ آگے ہوئیں۔ آپ نے ان پر اور ان کے سر پر کچھ پانی چھڑکا اور دعا دیتے ہوئے کہا اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری طرف رخ کرو۔ جب انہوں نے دوسری طرف رخ کیا تو آپ نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا۔ پھر ایسا ہی حضرت علی کے ساتھ کیا۔ حضرت علی سے فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ اللہ کے نام اور برکت کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت علی نے سے ایک روایت یوں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں وضو کیا، پھر اس پانی کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر چھڑکا اور فرمایا اللہم بارک فیہما و بارک لہما فی شملہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت رکھتے اور ان دونوں کے جمع ہونے میں برکت رکھتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ کو تیار کریں یہاں تک کہ ہم اس کو حضرت علی کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ ہم گھر کی طرف متوجہ ہوئے، ہم نے اس کو بطحا کی نواح کی نرم مٹی سے لیپا، پھر کھجور کے ریشوں سے 2 تکیے بھرے، ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھونا، پھر ہم نے کھجور اور منقع کھانے کے لیے اور میٹھا پانی پینے کے لیے رکھا، اور ایک لکڑی لی اور اس کو کمرے میں ایک طرف لگا دیا تاکہ اس پر کپڑے وغیرہ لٹکائے جا سکیں اور ان پر مشکیزہ لٹکایا جائے ہم نے حضرت فاطمہ یعنی کپڑے لٹکانے کے لیے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے وہ لکڑی کھڑی کی۔
ہم نے حضرت فاطمہ کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں دیکھی۔ دعوت ولیمہ کھجور، جو، پنیر اور حیض پر مشتمل تھا۔ حیض اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور اور گھی اور پنیر وغیرہ سے ملا کے بنایا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں اس دعوت ولیمہ سے بہتر کوئی ولیمہ نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے سیرت خاتم النبیین میں یوں ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولاد میں اس اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں جو حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو عزیز رکھتے تھے، اور اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے وہی اس امتیازی محبت کی سب سے زیادہ اہل بھی تھیں۔ اب ان کی عمر کم و بیش 15 سال کی تھی اور شادی کے پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابوبکر نے درخواست کی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، مگر ان کی درخواست بھی منظور نہ کی۔ اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علی کے متعلق معلوم ہوتا ہے، حضرت علی سے تحریک کی کہ تم فاطمہ کے متعلق درخواست کر دو۔ حضرت علی نے، جو غالباً پہلے سے خواہش مند تھے مگر بوجہ حیا خاموش تھے، فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کر دی۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی وحی کے ذریعے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی نے درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، وہ بوجہ حیا کے خاموش رہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو جمع کر کے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا۔ یہ 2 ہجری کی ابتدا یا وسط کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب جنگ بدر ہو چکی تو غالباً ماہ ذو الحجہ 2 ہجری میں رخصتانہ کی تجویز ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ یہ باغ والا واقعہ اس شادی کے واقعے سے جو پچھلی دفعہ بیان ہوا تھا اس سے پہلے کا ہے، یہ میں نے صحیح کہا تھا۔ حضرت علی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ زرہ کیا ہوئی جو میں نے اس دن یعنی بدر کے مغانم میں سے تمہیں دی تھی؟ حضرت علی نے عرض کیا، وہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا، بس وہی لے آؤ۔ چنانچہ یہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم میں سے شادی کے اخراجات مہیا کیے۔ جو جہیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیا وہ ایک بیلدار چادر، ایک چمڑے کا گدیلا جس کے اندر کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیزہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے جہیز میں ایک چکی بھی دی تھی۔ جب یہ سامان ہو چکا تو مکان کی فکر ہوئی۔ حضرت علی اب تک غالباً حضرت مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خاوند بیوی رہ سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو۔ حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کا انتظام کیا اور اس میں حضرت فاطمہ کا رخصتانہ ہو گیا۔ اسی دن رخصتانہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگوا کر اس پر دعا کی، اور پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑکا کہ اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما نسلہما، یعنی اے میرے اللہ، تو ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں، اور ان کی نسل میں برکت دے۔ اور پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے۔